ہم سے ہر کسی کا حساب تو لیا نہیں جائے گا، بھلے کوئی کچھ کرے۔ سب کا حساب تو پیغمبروں سے بھی نہیں مانگا جائے گا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ ویسے ہم تھوڑے تھوڑے ہوتے تو ہیں، اگر کہ زندہ ہیں ہر لحاظ سے۔ کچھ تو کریں، بھلے کسی ایک کے لیے، بھلے کم کم۔ مگر جب کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا تو بتانے کا فائدہ؟ جو دیکھو گلے پڑتا ہے۔ اتنی بے اعتباری ہو اور غیر محفوظ حالات ہوں تو کسی کے منہ نہ لگنا ہی عقل مندی ہے۔ کب اللہ سونے نے کہا ہے کہ جان جوکھوں میں ڈالو؟ جان بھی اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ ہم آگ میں کودنے والے کون ہوتے ہیں؟ مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ حق بات نہ ہی کریں۔ کہیں، ضرور کہیں، خود کی شانتی اور محبت کے ساتھ۔ سب سے پہلا مطالبہ محفوظ پرسکون فضا اور ماحول کا ہے، امن و امان کا ہے۔ اس پر کھڑے ہونا ہے اور اسی کا مطالبہ کرنا ہے۔ اس پیارے پاکستان کا تو خیال رکھنا ہی ہے، اور دنیا کا بھی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص استوار کی ہے۔ اس کا خیال رکھنا تو میرے پہ ہی واجب ہے نا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اگر فطرت کے نظام میں خلل ڈالو گے تو ہی امن خراب ہوگا۔ ہر طرف ہر طرح کی آلودگی پھیلے گی۔ امن کا مطلب ہے دل و دماغ، جان، مال، سب کو زندگی کا وہ حق ملے جو ان کا پیدائشی حق ہے، اور یہ حق ان کو مالک کائنات نے دے کر پیدا کیا ہے، جو کسی کو لینا نہیں چاہیے، پر ہم نے لے لیا، ہم سے لے لیا گیا۔ بلکہ ہم نے ایک دوجے سے چھینا جھپٹی کی، کوئی نہیں بچا۔ بھگتنے والوں کو تو کیا ہی بچنا تھا، چھیننے والے بھی کھانستے لنگڑاتے پھرتے ہیں، اور جن کی خاموشی سے سانسیں کم ہو رہی ہیں وہ حیران ویران ہیں کہ کیا کہاں سے آ رہا ہے۔ بے دھیانی کا نتیجہ تو دیکھ لیں، کیا حشر نشر ہو رہا ہے۔ کیسا کٹھن دور ہے، نہ بجلی، نہ صاف پانی، نہ تازہ ہوا، نہ پہاڑوں پہ ہی ٹھنڈ، نہ گرمی میں سبزے کی ٹھنڈک۔ ایسے کٹھن دور میں داخلے کا انسان خود ہی ذمہ دار ہے، زندگی کو زندانی بنانے کا۔ اللہ مالک یوم الدین نے اس نظام گاہ کو امتحان کدہ تو بنایا ہے، مگر میرے فطری حقوق پہ کوئی پابندی نہیں لگائی اور راشن نہیں باندھا، جو میری کوتاہیوں کی وجہ سے ناپید ہوا چاہتا ہے۔ مثلا تازہ ہوا شہروں میں میسر ہی نہیں، صاف میٹھا پانی نلکوں میں آتا ہی نہیں۔ جس کی تھوڑی سکت ہے وہ خرید کر پیتا ہے۔ غریب تو گندے پانی پر گزارا کرتا ہے، مگر جب اس کا کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ بھی بازاری پانی پر ہی آ جاتا ہے، بھلے ادھاری لانا پڑے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ پانی مضر صحت ہے۔ قدرتی نظارے، درخت، سبزہ، اس کی جگہ مکانوں اور دکانوں نے لے لی ہے۔ تازہ پھل اور سبزی بغیر کیڑوں کے سپرے کے نہیں ملتی۔ بھلا کیڑا کیوں لگتا ہے؟ زمین اور فضا دونوں ہی آلودہ کر دیے ہم نے انتھک محنت سے۔ رب تعالیٰ نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین لڑکنے نہ پائے، توازن رہے۔ ہم پہاڑ توڑ توڑ کر زمین ہموار کرنے لگے تو زلزلے تو آنے ہی ہیں نا۔ سبزہ، تازہ پھل، سبزی سپرے کر کر کے بڑی کرنے پہ لگے ہیں، برائلر مرغی کی طرح۔ اس پہ سہاگا ڈبے بند کا رواج آ گیا ہے۔ سب بند کر دو، منجمد کر دو، برفوں کی نظر کر دو۔ اس کی زیادہ فکر ہے کہ لوگوں کو بے موسمی اجناس مل سکیں۔ موسمی کا کیا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ رازق نے میرے لیے آسمان کو چھت بنایا تھا، پڑھا سنا تو یہی تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو ہوتا ہوگا نیلا آسمان۔ اب تو کھڑکی سے دیکھو تو پلاہٹ اور دھندلکا۔ مجھے کیا معلوم آسمان کا رنگ اصل میں نیلا ہے کہ پیلا۔ ہوش سنبھالا تو کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مجھے آسمان ہی نہیں ملا۔ شاید میری کھڑکی نچلی منزل والے کمرے میں تھی اور آسمان دور۔ میں اوپر کی منزل کو بھاگ گئی، کھڑکی کھولی، پر پلاہٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا میری نظر کمزور ہے، اگر سب کہتے ہیں تو آسمان تو ہوگا کہیں نہ کہیں، میری تلاش ہی کم ہے۔ میں چھت پر چلی گئی، وہاں تو داستان اور گمبھیر تھی۔ کھلی فضا بدبودار، اور اندر کمروں کی نسبت باہر کھلے میں وہ سب جو اندر سے پیلا لگتا تھا، قریب سے تو بھورا اور مزید ادھورا لگ رہا تھا۔ میرا تو آسمان ہی نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں تو ہوگا، مگر کہاں؟ میری تو تلاش جاری ہے۔